اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام محکمہ شریعت ہے اور فقہ حنفی سے متعلق مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک شخص 2010 میں یو کے میں رہتا تھا، اس وقت اس پہ زکوٰۃ واجب ہوئی لیکن اس نے ادا نہیں کی۔ اب وہ ساؤتھ افریقہ میں چلا گیا ہے اور اس وقت کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو کس کرنسی میں نکالے گا، یو کے کی یا ڈالرز وغیرہ کے اندر؟ دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ جہاں پر جس جگہ پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی ادھر ہی کی کرنسی کا اعتبار کرے، یا زیادہ بیسٹ ہے۔ اور جو مزاج فقہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کا اختلاف پیدا ہو کہ اس کے ذریعے زکوٰۃ کا حساب کریں یا اس کے ذریعے کریں، تو وہ اس میں اس چیز کو فوقیت دیتے ہیں جس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہو۔ جیسے اگر آپ کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی، لیکن دونوں سے نصاب پورا نہیں ہو رہا، تو پھر کہا یہی جاتا ہے کہ سونے کو کیش میں کنورٹ کریں، چاندی کو بھی، اور پھر 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ دیکھیں بن گیا ہے کہ نہیں۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے، سونے کا نہیں کہتے کہ یہ دیکھیں کہ 7.5 تولہ سونے کا ریٹ بن گیا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ یہ کم قیمت کی ہوتی ہے تو جلدی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور واجب ہوگی تو غریب تک پہنچے گی۔ اس لیے اگر اس مزاج فقہا کو دیکھا جائے، جہاں کی کرنسی سے زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہو اس کے حساب سے کریں، اور میرے خیال میں یو کے سے کے پاؤنڈ سے ہی زیادہ بنے گی تو بہرحال اسی سے آپ حساب و کتاب کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں، ایک شخص ایک کمپنی میں ملازم ہے اور کمپنی اسے کچھ سیمپلز دیتی ہے جو ڈاکٹرز کو دینے ہوتے ہیں اور مفت میں دینے ہوتے ہیں، یا آتے ہیں مطلب ایجنٹ وغیرہ۔ تو کہتا ہے کہ میں اس شخص سے وہ سیمپلز خریدنا چاہتا ہوں اور پھر چھوٹے ڈاکٹرز کو کم قیمت پر بیچنا چاہتا ہوں، اس طرح مجھے بھی پیسے بچ جائیں گے اور وہ بھی کمیشن لے لے گا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ اس شخص کو یہ سیمپل مفت دینے کا کہا گیا ہے، مالک نہیں بنا دیا گیا۔ جب وہ ایک وکیل کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ کمپنی کی یہ چیزیں دوسرے تک پہنچائے، مالک نہیں ہے کہ وہ چیز کو بیچ سکے، تو لہٰذا اگر وہ آپ کو یہ چیز بیچے گا بھی تو یہ خرید و فروخت نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ خرید و فروخت تو اس وقت کامل اور نافذ ہوتی ہے کہ جو آپ کی ملکیت میں چیز ہے آپ اسے بیچیں، یا آپ اگر کسی کی چیز بیچ رہے ہیں تو آپ کو بیچنے کا اختیار اس نے دیا ہو۔ اس کو وکیل بنانا کہتے ہیں، وکیل بالبیع، کہ جی خرید و فروخت کا وکیل بنا دیا۔ نہ وہ خرید و فروخت کا وکیل ہے، نہ اس کا مالک ہے، تو وہ اس چیز کو بیچ نہیں سکتا۔ جب بیچ نہیں سکتا تو آپ کی یہ بیع صحیح نہیں ہوگی، اور آپ اسے خرید کر اور پھر وہ یقینی سی بات ہے کمپنی میں جا کر جھوٹ بولے گا اور آگے آپ اس کو بیچ کر پیسہ کمائیں گے، بالکل ناجائز ہوگا۔ اس لیے اس قسم کی خرافات سے بچیں۔ صرف اپنے لیے پروفٹ یا کچھ منافع اور کچھ فائدوں کو پیش نظر رکھ کر اگر شرعی قیودات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود اور لیمیٹیشنز کو ہم کراس کر جائیں تو برود قیامت یہ تھوڑا سا نفع ہمیں کوئی نفع نہیں دے گا بلکہ نقصان کا باعث بنے گا، اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی تجدید نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر میں کوئی گواہ نہیں ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی شوہر کو اپنا وکیل بنا دے، پھر شوہر کسی 2 گواہوں کے سامنے ایجاب اور قبول کر لے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی یہ کہے کہ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ اتنے مہر کے عوض میں کر لیں، اور تجدید نکاح میں تو جدید مہر کی بھی حاجت نہیں ہوتی ہے، لیکن چلیں رکھنا چاہیں تو کر لیں۔ وہ شوہر یہ وکیل بن گیا، اور وکیل بھی ہے اور ایک طرف سے اصل بھی ہے۔ اب یہ کہیں جا کر کہے کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح، آپ گواہ ہو جائیں، میں اپنی موکلہ کا نکاح اپنے ساتھ کرتا ہوں، اس نے مجھے اختیار دیا ہے، اور وہ سن لیں تو بس یہ نکاح ہو جائے گا۔ بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے۔ آگے رمضان آ رہے ہیں اور کرونا کی ویکسین کے بارے میں بہت سے لوگ کویسچنز کر رہے ہیں کہ ہم کیا حالت روزہ میں اس کو لگوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ لگوا سکتے ہیں، لیکن میں اس کا جواب آپ کو ابھی تھوڑا سا بیچ میں وقفہ ہوگا اذان کا، اس کے بعد پھر میں تفصیل سے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ حالت روزہ میں یہ کووڈ-19 کی ویکسین لگوا سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ بعضوں کو 2 اس کی ڈوز دی جا رہی ہیں، ایک رمضان سے پہلے اور دوسری رمضان کے روزوں کے درمیان آ رہی ہے۔ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو انجیکشن تھا ہی نہیں، یہ بعد کی ایجاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹنے کی طرف اشارہ فرمایا، وہ کھانا پینا یا پھر جسمانی تعلق قائم کرنا یا وومیٹنگ کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اس دور میں تھیں، اور انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑنے کا سبب قرار دیا۔
اب یہ چونکہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے تو اس میں پھر علماء نے اپنے اپنے ذہن، اپنے اپنے علم، اپنے اپنی صلاحیتوں کے مطابق کلام کیا، اور اس میں دو گروہ بنے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے لگانے سے روزہ نہیں جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم جو فتویٰ دیتے ہیں ہم دونوں جانب کے علماء کی رعایت کرتے ہیں، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو انجیکشن کے بغیر روزہ پورا کرنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر وہ ہرگز نہ لگائے۔ جیسے بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ کچھ طاقت کا انجیکشن لگا لیں کہ چلو ہمیں طاقت ہو جائے گی، روزہ آرام سے ہو جائے گا، لیکن اگر نہ بھی لگائیں تو روزہ تھوڑی سی مشقت سے ہوگا لیکن ہو جائے گا۔ ان کو منع کیا جائے گا کہ بعض علماء منع کرتے ہیں، اس لیے آپ ایسا نہ کریں۔ اور اگر اس کے لگائے بغیر چارہ نہ ہو، مثلا ڈاکٹر نے کہا انجیکشن نہیں لگائیں گے تو آپ کا روزہ ہی پورا نہیں ہوگا، روزہ توڑنا پڑ جائے گا، یا جیسے کووڈ-19 کی ویکسین ہے کہ اگر گورنمنٹ نے لازم کر دیا ہے کہ ویکسین لگوانی ہے اور آپ نہ لگوائیں تو اس میں مسائل پیدا ہوں گے، تو پھر یہ حالت روزہ میں لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ پھر ان فقہا کے قول کو فوقیت دے دی جائے گی کہ جو انجیکشن لگانے کو جائز کہتے ہیں، اور ہم بھی اس میں شامل ہیں، لیکن ہم جانبین کی رعایت کرنا زیادہ انسب سمجھتے ہیں۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن بھائی بہنوں کے ویکسین کا ٹائم حالت روزہ میں آ رہا ہے وہ بالکل بلا خوف اس کو لگا سکتے ہیں، ان کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنا روزہ اسی طریقے سے پورا کریں۔ دو بہنوں نے کویسچن کیا تھا، الگ الگ تھیں۔ ایک نے کہا کہ میں پیگننٹ ہوں اور ابھی رمضان آ رہا ہے تو کیا میں روزہ رکھوں یا میں چھوڑ کر فدیہ ادا کر دوں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حالت حمل میں بھی روزہ رکھنا اسی طرح فرض ہے جیسے غیر حاملہ کسی خاتون کو روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ کے لیے یہ روزہ نقصان کا باعث بنتا ہے یا بچے کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے تو پھر آپ کو رعایت ملے گی۔ اور اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ روزہ رکھنا باعث نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے 3 ذرائع ہیں، ان میں سے کوئی ایک ذریعہ ضرور ہونا چاہیے کہ یا تو کسی ماہر ترین ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ آپ کی صحت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ روزہ رکھیں، یا آپ تو روزہ کر لیں گی لیکن بچے پہ بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر کا مشورہ قبول کرتے ہوئے ہماری بہن روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ ابھی آپ کھائیں پئیں، پھر جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر اس روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہوگی، کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کوئی سابقہ زندگی کا تجربہ ہو، پہلے کبھی آپ پیگننٹ تھیں، حالت روزہ میں آپ گئیں اور پھر اس میں بہت زیادہ آپ کو نقصان ہوا، آکسیجن کی کمی ہو گئی، پانی کی کمی ہو گئی، دیگر مسائل ہوئے اور بہت ہی مسائل ہو گئے تھے، تو وہ سابقہ تجربہ آپ کے لیے اس رمضان بھی ایک دلیل بن سکتا ہے اور آپ روزہ چھوڑ دیں کیونکہ پہلے آپ کی حالت بگڑی تھی۔ یا تیسری چیز ہوتی ہے دونوں پہلی کے نہ ہوں تو موجودہ مشاہدہ، کہ ڈاکٹر نے بھی منع نہیں کیا، پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن آپ نے اب اس رمضان روزہ رکھا تو آپ کی حالت بگڑنا شروع ہوئی اور بہت زیادہ پرابلم ہو گئی، تو آپ یہ والا روزہ بھی توڑ سکتی ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر آگے کے روزے بھی چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن ان 3 ذرائع میں سے اگر کوئی ذریعہ آپ کو حاصل نہ ہو تو صرف خوف، تھوڑا بہت اندیشہ اور گھر والوں کی باتیں سن کر کہ بھئی چلو اللہ معاف کرے گا بعد میں رکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے، اس کا اعتبار نہیں۔ اگر اس طرح کی مطلب غیر شرعی دلیلوں کی بنا پر آپ روزہ نہیں رکھیں گی تو گناہ گار ہوں گے۔ ایسی ایک بہن نے فرمایا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے اور میں دودھ پلاتی ہوں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ دودھ پلانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ جاتا ہے نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس حالت میں بہنیں دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اگر فرض کریں دودھ پلانے سے عورت کو اتنی زیادہ نقاہت ہو جائے کہ وہ روزہ پورا ہی نہیں کر سکتی اور دودھ نہ پلائے تو پرابلم ہو تو اس کے لیے بھی رعایت نکلے گی۔ ایسی بہنوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا بچہ آپ کے دودھ کے علاوہ کسی اور غذا پر یہ مہینہ گزار سکتا ہے، پھر تو واجب ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور بچے کو دوسری غذا پر لے کر آئیں اور یہ مہینہ آپ روزے رکھ کر گزاریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ آپ کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا، آپ ہی کا کرتا، جیسے بعض بچے دوسری چیزیں نہیں لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اب وہی غور کرنا ہوگا، وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ دودھ پلا کے کمزوری تو نہیں ہو جائے گی مجھے، یا پھر سابقہ زندگی کا تجربہ یا موجودہ مشاہدے کو دلیل بنائیں کہ آپ نے دودھ پلایا اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا اور پرابلم کریٹ ہوئی۔ اگر ان 3 میں سے ذریعے میں سے کوئی ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے مطلب دودھ پلائیں اور روزہ چھوڑ دیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ روزہ رکھیں اور دودھ پلاتی رہیں اور روزوں کو کمپلیٹ کریں۔ یہ جو ہے نے فدیہ کا پوچھا تھا، فدیہ دیکھیں جب تک انسان چاہے ابھی چاہے مستقبل میں روزہ رکھ سکتا ہے، فدیہ نہیں دے سکتا۔ ایسی بہنیں جو ان حالتوں میں ہیں وہ روزہ چھوڑیں، بعد میں روزے کی قضا رکھیں گی، فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔
ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن, وعلیکم السلام. جی مقصد ایک خاتون نے نا قرآن پڑھنا صحیح نہیں سیکھا تھا. انہوں نے کسی کو چیک کرایا تو وہ مداحت حذف کر رہی تھی, بالکل غائب ہو جاتی تھی, مداحت ہوتی نہیں تھی. اب آج ان کو پتہ چلا کہ ان کی تو ساری نمازیں واجب العائد ہو گئی. اس طرح سے کسی نے ان کے مسئلہ بتایا تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فرائض واجبات کے ساتھ ان کو نوافل کا بھی ادا کرنا پڑے گا. تو وہ نوافل کی کثرت کرتی رہی ہیں, تو اب وہ اس میں سخت آزمائش محسوس کر رہی ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ چلو میں اور دوسرا سوال مجھ سے یہ ہے کہ اگر دو لوگ آگے پیچھے اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوں تو پیچھے والے نے آگے والے نے اپنی نماز ختم کر لی, تو وہ پیچھے والے کا انتظار کرے گا سلام پھیر کے نکلے, یا پھر وہ چلا جائے گا گناہ گار نہیں ہوگا, یا پھر وہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا کہلائے گا؟ کیا کرنا چاہیے, کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو میسج پر 2 طلاقیں لکھ کر بھیجی, پھر وہ میسج غلطی سے ری سینڈ ہو گیا. اب شوہر خود کہتا ہے کہ میری دوبارہ طلاق دینے کی نیت نہیں تھی, کیا شرعی حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت نے شوہر سے خلا لے لی تھی, اب وہ دونوں رجوع کرنا چاہتے ہیں, اس کی کیا صورت ہوگی؟ یہ خلا لیا تھا کورٹ سے؟ جی ٹھیک ہے, اور بس شکریہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک بچی نے پوچھا ہے کہ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی تمام پراپرٹی میرے بھائیوں کے نام کر دی تھی. اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ہم اب مطالبہ اس پراپرٹی میں مطالبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ دینا ہوتا تو والد صاحب ہمارے نام کرتے ہی کیوں؟ تو گویا کہ بھائیوں نے اب اس کو دینے سے انکار کر دیا ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے اچھی طرح بات یاد رکھیں کہ دیکھیں, والدین پر اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دینا واجب نہیں ہوتا. اس سے وہ اولاد ذرا درس حاصل کرے کہ جو بعض اوقات کہتے ہیں ہمارا حق ہے, ہمیں زمین دے دو, ہمارا مکان ہمیں دے دو, ہمارا حصہ میری زندگی میں آپ دے دیں. بھائی آپ کا تو ابھی حق بنا ہی نہیں, وہ آپ کے والدین کا ہے. آپ کا یہ اکڑنا دھکڑنا, ویسے دین بہت اچھا لگتا ہے جب کچھ مل رہا ہو, اور جب اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کا حکم متوجہ کہ نماز پڑھو, گناہوں سے بچو, روزہ رکھو, جھوٹ نہ بولو, زکوٰۃ ادا کرو, فطرہ ادا کرو, قربانی کرو, تو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. یعنی اپنے مطلب کے لیے دین کو استعمال کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا, یہ بعضوں نے اپنی عادت اور شعار سا بنا لیا ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک تنبیہ اور نصیحت ہے, اس کو ذرا ہمیں قبول کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرنے والدین اپنی مرضی سے کچھ تحفہ دے رہے ہیں تو زندگی میں ماں باپ کچھ تحفہ دیں تو اس میں اولاد میں عدل قائم کرنا لازم ہوتا ہے. اس میں ایک صورت تو یہ ہے جو افضل صورت ہے کہ لڑکا لڑکی کو برابر رکھیں. لڑکے کو 1 کروڑ دیا ہے تو بیٹی کو بھی 1 کروڑ, لڑکے کو 1 مکان دیا ہے تو بیٹی کو بھی 1 مکان. یہ افضل ترین صورت ہے کہ تمام بچے اس میں برابر ہوتے ہیں. اور اگر مفضول صورت کی طرف آئیں, کم افضل کی طرف آئیں, تو وراثت والا مسئلہ کریں کہ لڑکوں کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ. لیکن لڑکوں کو سب دے کر بچیوں کو محروم کر دینا, یہ یاد رکھیں اس میں والدین گناہ گار ہوں گے, میدان محشر میں قابل گرفت ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ ناراض ہوا تو عذاب قبر بھی ہو, اور بھی کوئی ان کے لیے مطلب ناپسندیدگی والے معاملات ہو جائیں. تو یہ اچھی طرح والدین جتنے مجھے سن رہے ہیں وہ ذرا ذہن میں رکھیں. یہ نہیں ہے کہ پیسہ آپ کا ہے تو آپ ایک اولاد کو بہت زیادہ دے دیں, دوسرے کو محروم کر دیں. اس نے ذرا پاؤں دبا دیے تو اس کو زیادہ دے دیا, یہ بیچارہ خدمت نہیں کرتا, یا کچھ اور دیگر مسائل ہیں تو آپ نے ناراض ہو کے اس کو بالکل لیا, محروم کیا. میدان محشر میں سخت حساب و کتاب دینا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک والد کو کہ جو اپنے ایک بیٹے کو کچھ دینا چاہتا تھا اور دوسروں کو کچھ نہیں دینا چاہتا تھا, جب یہ بتایا انہوں نے تو سرکار نے فرمایا مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ. یعنی یہ ظلم ہے, یہ گناہ ہے. تو آپ کے والدین جو آپ ذکر کر رہی ہیں, آپ کے والدین گناہ گار ہوئے کہ بیٹیوں کو محروم کیا, سب بیٹوں کو دے دیا, یہ گناہ تھا. تیسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی ماں باپ کوئی بھی اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو وہ گفٹ اس کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگا جب مکمل طور پہ اسے قبضہ اور تصرف کا اختیار دے دے. جیسے مکان کسی شخص نے اپنی بیوی کے نام کیا تو مکان اس کے نام کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ مکان کی چابی اس کو دے دے اور اختیار دے دے. آپ چاہیں تو اس کو آگے کسی کو گفٹ کر دو, بیچ دو, اس کو کرائے پہ چڑھاؤ اور کرایہ کھاتی رہو. یہ جب کلی اختیار دیں گے اور قبضہ دیں گے تو پھر ان کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں جائے گا. اگر صرف ڈاکومنٹس بنا دیے یا زبانی کہہ دیے یہ مکان میری بیوی کا ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا اور قبضہ نہیں دیا تھا, تصرف کا اختیار نہیں دیا تھا, تو یہ بیوی کا نہیں ہے.
دنیاوی قانون کے اعتبار سے کاغذات کی روشنی میں بیوی کا ہے، لیکن آپ اگر شریعت کا معاملہ چاہتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ تو شوہر کی ملکیت سے نکلا ہی نہیں۔ اب یہاں پر بھی ایسا دیکھ لیں، اگر والدین نے پراپرٹی صرف بیٹوں کے نام کی تھی لیکن تصرف اپنا ہی تھا، زندگی میں بیٹے کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو بیٹے مالک بنے ہی نہیں ہیں شرعی لحاظ سے، یہ والد کی پراپرٹی ہے اور اب اس کو شرعی لحاظ سے تقسیم کرنا سب پر واجب ہے۔ لڑکوں کو 2 حصے ملیں گے، لڑکیوں کو 1 حصہ۔ اگر آپ کی والدہ زندہ ہیں تو کل مال کا 8واں حصہ ان کا بھی ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ اگر مکمل طور پہ وہ تصرف کا اختیار اور قبضہ دے گئے تھے، پھر یہ بھائیوں کو ہو گیا ہے، اب مال وراثت نہیں۔ اب بھائیوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنے والدین کو وبال سے بچائیں۔ وہ والدین جو آپ پر یہ احسان کر کے گئے کہ اپنی پراپرٹی ساری آپ کو دے دی، کیا آپ چاہتے ہیں وہ والدین آپ کی وجہ سے اس غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں، میدان معاشر میں شرمندگی اور رسوائی کے ساتھ سر جھکا کر مجرمین کی لائن میں کھڑے ہوں؟ کیا یہ چاہتے ہیں آپ؟ یہ ان کے احسان کا بدلہ دیں گے آپ؟ تو آپ کو چاہیے کہ اگر اسے والدین نے آپ کو دے دیا تھا یا والد صاحب نے دے دیا تھا، اس میں سے بہنوں کا حصہ نکالیں تاکہ والد صاحب کو قبر میں راحت ملے اور میدان محشر میں وہ قابل گرفت نہ ہوں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ خون اتنے سفید ہو گئے ہیں کہ چند ٹکے سامنے آئیں، نگاہیں بدل جاتی ہیں، موڈ بدل جاتے ہیں، اور پیچھے سے چابیاں بھرنے والی وہ کالے سر والی موجود ہوتی ہیں۔ بھابیاں زیادہ بیچ میں آئیں گی، خبردار جو تم نے کسی کو دیا، تمہارے بچے نہیں موجود ہیں، میں نہیں موجود ہوں، تمہارے ابا نے تمہارے حوالے کیا تھا، خبردار۔ اگر بھائی کچھ کرنے بھی لگتے ہیں تو پیچھے سے یہ پوری فوج جو موجود ہوتی ہے وہ بالکل کھینچ لیتی ہے۔ انہیں نہیں پرواہ ہوتی کہ میرے شوہر آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگا، میرے سسر صاحب پکڑے جائیں گے، میری ساس۔ وہ کہتے ہیں ہمیں آنے دو بابا، ہمارے پاس آنے دو۔ اس لیے یہ خون کی سفیدی کو ختم کریں، رشتوں کے تقدس کا احترام کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ 3 سوال ہیں۔ جی بولیے۔ پہلا سوال یہ مفتی صاحب کہ میں نے ایک پلاٹ لیا تھا جس کو بھی سال نہیں ہوا، اور میں نے وہ قسطوں پہ لیا تھا، آلموسٹ 90% پیمنٹ میں کر چکا ہوں، جی تو اس پہ کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ کس نیت سے لیا تھا؟ مینز انویسٹمنٹ کی نیت سے ہی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں ابو دھابی سے دبئی جاتا ہوں، ویک میں ایک بار کہہ لیں، اور میں دبئی سے پھر سیم ڈے میں واپس بھی آتا ہوں، تو جو میں ابو دھابی سے دبئی جاتا ہوں تو میں ادھر جا کے قصر نماز پڑھوں گا؟ ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پہ یو اے ای میں جمعے کی نماز میں ٹائم نہیں ملتا، یعنی کہ پہلی اذان ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ہی دوسری اذان، پھر یعنی کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو جو جمعے کی جو پہلی 4 سنتیں ہوتی ہیں پہلی اذان سے 4 یا 5 منٹ پہلے میں ادا کر سکتا ہوں یا پھر بعد میں ہی مجھے پڑھنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ لے لیتے ہیں پہلے۔ اچھا ایک کالر اور ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ ہاں جی اللہ کا بڑا کرم۔ سر بھائی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، یہ 17-18واں سال شروع ہو گیا پروگرام کو یہ کہتے کہتے، لیکن آپ نے بھی قسم کھائی ہے کہ استقامت کے ساتھ وہی کریں گے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے نے کویسچن کیا کہ قرآن میں کوئی خاتون قرآن پڑھتی تھیں، حالت نماز میں بھی قرآن پڑھا، اس میں مدات کو حذف کر دیتی تھیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، انہیں تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے ایک الف کے برابر، جیسے با زبر با ہے اور با الف زبر با، ان دونوں میں فرق ہوگا، یہ با وہ با 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 تھوڑا سا لمبا کرنا ہوتا ہے تب اس کا وجود قائم ہوتا ہے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں کرتی تھی، کھینچتے نہیں تھی۔ اب کسی نے اب انہوں نے قرآن سنایا تو سامنے والے صاحب نے کہا کہ آپ کی تو ساری نمازیں واجب العیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ وہ نمازیں نہیں ہوئیں، اسی طرح جتنے بھی آپ نے بکثرت نوافل پڑھی ہیں ان سب کو آپ کو دہرانا ہوگا۔ اب یہ بیچاری بہت پریشان ہو گئی ہیں کہ میں کیا کروں۔ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ صرف آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، آپ کو کچھ چیز دہرانے کی حاجت نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور نیکسٹ ٹائم اپنی قرات کو اچھا کر لیں۔ دنیا میں سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں، گاؤں میں چلے جائیں جن کو تجوید کا شعور بھی حاصل نہیں ہے۔ اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیں، اپنی والدہ سے قرآن سنیں، اپنے والد سے سنیں، چچا سے سنیں، پھپھا سے سنیں، دادا سے سنیں، کچھ نہیں پتہ۔ کیا ان سب کی نمازیں برباد؟ یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں معاذ اللہ تجوید کی اہمیت کا انکار کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا عموم بلوہ ہے عدم تجوید کے سلسلے میں یا تجوید کے معاملے کے سلسلے میں، اتنا زیادہ عموم بلوہ ہے، لوگ اس قرات کی غلطی میں مبتلا ہیں کہ انہیں اگر اس بات کا مکلف بنائیں کہ آپ کو سابقہ نمازیں بھی لوٹانی ہوں گی تو یہ مزاج شرع کے موافق فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ آپ کسی
میں گزارش کرتا ہوں، میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کرتا ہوں، کسی عرب کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں، نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسے کہیں قرآن پڑھیں، وہ مدہ کھینچ کے بتائے تو مجھے بتائیے گا۔ وہ لوگ اپنی فلوئنسی کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، اس میں مدات وغیرہ بالکل نہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ عربک بول رہے ہیں، وہ بہت تیزی سے اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں بالکل اس کی رعایت کرنی چاہیے، تجوید کے قوانین کی، اور تجوید کا سیکھنا ضروری بھی ہے کہ بعض اوقات ہم اس کی رعایت نہ کریں تو گناہ گار ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں کفر بھی متوجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو پہلے کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، اس میں آپ کو مشقت میں مبتلا ہونے کی بالکل حاجت نہیں۔ ہم اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں۔ 60 سال کی نمازوں کو آپ دہرانے کا حکم دیں، لوگوں میں مایوسی بڑھے گی، ویسے ہی لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ تجوید کے معاملے کو بنیاد بنا کر آپ کہیں ساری نمازیں برباد، کوئی مطلب اس کا مطلب ہے ایک نوجوان ہے، ایک انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، جس نے تجوید نہیں سیکھی، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ زمانے کوشش میں آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ سیکھنا شروع کریں ہو جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ہوگی، کیوں زمانے کوشش میں آپ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اسی لیے دیتے ہیں کہ چلو یار کوشش کر رہا ہے، اللہ قبول کرے گا۔ جب یہاں پر آپ ایک اللہ قبول کرے گا کی بات کر رہے ہیں تو پھر جو لوگوں نے سابقہ نمازیں پڑھی ہیں، وہ اتنے سالوں کی نمازیں، بعضوں کو تو یاد ہی نہیں کتنے عرصے کی پڑھی ہیں۔ میرا مطلب اپنا ذاتی یہی خیال ہے، اور اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں فقہا کی عبارات بھی آپ کو ذکر کرتا کہ بعض نے تو زیر زبر پیش کی غلطی کو بھی کہا ہے کہ اس کو بھی نظر انداز کیا جائے کہ میں تو صرف تجوید کے قواعد کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ جو بہن بھائی ایسی غلطیاں کرتے رہیں اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آئندہ نیکسٹ ٹائم اپنی تجوید کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ ہی نمازیں ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کرم فرمائے گا۔ مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، دین کے قریب آئیے، ہماری شریعت میں بہت نرمی ہے، بہت رعایت ہے، بہت لچک ہے، انشاءاللہ کرم فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آگے نماز پڑھ رہا تھا، ایک پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، آگے والا پہلے فارغ ہو گیا، تو کیا اب اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے یا دائیں بائیں ہٹ جائے؟ تو اگر ہٹتا ہے تو کیا یہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا کہلائے گا؟ دیکھیں بالکل ہٹ سکتا ہے، اور اس کو آگے سے گزرنا نہیں کہتے، اس کو ہٹنا کہتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ یہاں سے آ کے یوں نکل جائے، کوئی پوچھیں یہ ہٹا ہے یا گزرا ہے، تو ہمارے عرف میں بھی دیکھ لیں وہ کہیں گے بھئی گزرا ہے سامنے سے، اور ایک سامنے سے ہٹ جائے، آپ کہیں یہ سامنے سے گزرا ہے یا ہٹا ہے، تو کہیں گے ہٹا ہے۔ گزرنے ہٹنے میں فرق ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ سائیڈ میں ہٹ جائیں۔ یہ کہتے ہیں کسی نے اپنی بیوی کو میسج پر 2 طلاقیں دیں اور پھر وہ میسج غلطی سے ریسینڈ ہو گیا، اور وہ کہتا ہے کہ میری باقی 2 طلاقیں دینے کی نیت نہیں تھی، کیا اس سے طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ جب دی ہوئی طلاق کی صرف خبر دی جاتی ہے تو مزید طلاقیں واقع نہیں ہوتی۔ جیسے ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی، اب کسی دوست نے پوچھا یہ کیا ہوا، اس نے کہا میں نے 1 طلاق دی، پھر دوسرے نے پوچھا، پھر اس طرح 100 نے پوچھا اور 100 کو یہ بولتا رہا، تو ہر دفعہ کہ نئی طلاق واقع ہوگی؟ نہیں، وہ دی ہوئی طلاق کی خبر دے رہا ہے۔ اسی طرح یہاں ہے کہ اس نے 2 طلاقیں دی ہیں، وہ غلطی سے ریسینڈ ہوا ہے، اگر وہ ویسے بھی سینڈ کرتا ہے کسی کو میں بیوی کو طلاق دے چکا ہوں یہ دیکھیں، یا وہ سوچتا ہے بیوی کے پاس پہلا میسج نہیں پہنچا ہوگا چلو میں دوسرا بھیجوں، تو قصداً ارادتاً بھی بھیجتا، لیکن جدید طلاق کا ارادہ نہ ہوتا، پہلی والی کی خبر دینے ہیں مقصود ہوتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو انشاءاللہ باقی اس میں طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، 2 ہی ہوں گی۔ ایک ہی بہن کہتی ہیں کہ کورٹ سے کسی عورت نے خلا لے لیا، اب یہ میاں بیوی آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ کورٹ کی طرف سے نافذ خلا، جس کو لوگ خلا کہتے ہیں، ہم اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ فسخ مینز ختم کرنا، فے سین خا خے جس کو اردو میں کہتے ہیں، فسخ نکاح، نکاح کا ختم کرنا۔ جج جو ہے فسخ نکاح کرتا ہے، خلا تو شوہر کرے گا، خلا شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، پیسوں کے بدلے میں جو طلاق دی جاتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں، اور بغیر پیسوں کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں۔ خلا طلاق شوہر کا حق ہے، شوہر ہی دیتا ہے۔ جج جو ہے وہ بعض صورتوں میں 1 سائیڈڈ فسخ نکاح کرتا ہے۔ اچھا، اب جج کا اس میں قصور نہیں، جج کے سامنے جیسے دلائل آتے ہیں وہ ان کی روشنی میں فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ بیچ میں جو کردار ادا کرتے ہیں وہ بعض اوقات وکلا کرتے ہیں۔ وکیل کہتا ہے بہن تمہارا کیس ہے کمزور، تمہیں تھوڑا سا اس میں اور اپنے پاور پیدا کرنی ہوگی، تب شوہر سے جان چھوٹے گی تمہاری۔ عورت کہتی ہے کیا کروں؟ بولتے ہیں الزام لگاؤ، یہ کہو کہ شوہر شراب پیتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، قتل کی دھمکیاں دیتا تھا، غیر عورتوں سے اس کے مراسم تھے، جوا کھیلتا تھا اور دیگر گندے کام کرتا تھا۔ اس طرح کی چیزیں لکھ کر بعض اوقات طلاقیں لی جاتی ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی ایک تو چھوٹی ریزنز کی وجہ سے، اور دوسرا جھوٹ لکھ کر جو اس طرح فسخ نکاح کروایا جاتا ہے، یاد رکھیں
یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے تو نافذ مان سکتے ہیں لیکن شریعت کے اعتبار سے نہیں ہوگا. وہ عورت شوہر کی ملکیت میں رہے گی اور جب شوہر کی ملکیت میں رہے گی تو کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی, اور اگر کرے گی ایجاب و قبول ہوگا. تو ایک عورت کسی کی اگر منکوحہ ہے تو حالت نکاح قائم رہنے کے باوجود دوسرا نکاح ہوتا ہی نہیں. جب ہوگا نہیں تو اس کے ساتھ رہنا گناہ, جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب ناجائز. تو یہ ہمارے خدا را جو ہمارے والدین ہمیں سن رہے ہوں یا کوئی ایسی خاتون ہمیں سن رہی ہوں جو جوش میں آ کے فوراً کورٹ پہنچی اور اپنی مرضی کا وہاں پہ نتیجہ مرتب کر کے سمجھا کہ میں آزاد ہو گئی, اس طرح آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے قانون کی دھجیاں بکھیر کر اپنے لیے خوشی کا سامان نہیں کر سکتی ہیں. آپ کے اوپر اتنا وبال ہوگا ایسے والدین پر بھی جو دین نہیں سیکھتے. ہم جیسے لوگوں کو گالیاں بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جب ہماری اس طرح کی کوئی اسپیچ سنتے ہیں تو پھر وہ برا محسوس کر لیتے ہیں کہ جی یہ کیا, یہ مولوی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں. ارے بھائی, اگر آپ کے پاس ہمارے جواب کے مقابل کوئی قوی دلائل ہیں وہ پیش کر کے بتائیے نا. یا دین آپ نے اپنا خود بنا لیا ہے, آپ جیسا چاہیں دین کو مولڈ کر لیں, سب کچھ کر لیں. ہماری کورٹس میں اکثر برٹش لا چل رہا ہے, وہاں تو ایک شخص کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے جبکہ شرعی لحاظ سے 2 شخص کی گواہیوں کے بغیر تو معاملہ ہی نہیں ہو سکتا. تو اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شریعت کے موافق ہو رہا ہے. وہ برٹش برطانیہ کے قانون کے تابع ہیں, اسی پر وہ فیصلہ کر رہے ہیں. شریعت کورٹ اکثر نہیں ہوتے ہیں. اور پھر مطلب جو میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ون سائیڈڈ فسخ نکاح ہو جائے. تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ہوا تھا کہ نہیں. اگر نہیں ہوا تھا تو رجوع کی ضرورت ہی نہیں, میاں بیوی ہیں آپ ساتھ رہنا شروع کر دیں. اور فرض کر لیں کہ کسی ویلڈ ریزن کی بنا پر ہو گیا تھا, جیسے مثال کے طور پہ شوہر بہت ہی زیادہ حقیقتاً مارتا ہے, پیٹتا ہے, بعض اوقات قاتلانہ حملہ بھی کر دیا ہے, عرصہ دراز ہو گیا ہے, بیوی کے پاس ذرائع آمدنی نہیں ہے, شوہر خرچہ نہیں دیتا, وہ بیچاری پیسے کو ترس رہی ہے, بھوکی پیاسی, کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں, مانگ کے گزارا ہو رہا ہے. اب اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو فسخ نکاح کی صورت بن سکتی ہے جبکہ یہ حقیقت پر مشتمل ہو. اب فرض کر لیں کہ واقعی کورٹ کا خلا ان صورتوں کی بنا پر نافذ ہو چکا ہے, تو یہ فقہ حنفی کی روشنی میں جو کورٹ کا یہ فسخ نکاح ہوتا ہے, فسخ نکاح حقیقتاً طلاق نہیں ہے. لہٰذا ان کو دوبارہ رجوع کرنے میں مطلب یہ کہ چاہیں تو نکاح کر لیں بہتر ہے, لیکن اگر خلا ہوتا باقاعدہ تو پھر وہ فقہ حنفی کی روشنی میں ایک طلاق بائن پڑتی ہے. ایک طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً عورت نکاح سے نکل جاتی ہے اور واپس آنے کے لیے جدید نکاح کرنا ہوگا, بشرطے کہ اس سے پہلے شوہر 2 طلاق نہ دے چکا ہو, کیونکہ 2 کے بعد یہ خلا تو تیسری طلاق ہو گئی. اگر پہلے نہیں دی تھی تو خلا 1 طلاق, اور یہ دوبارہ نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں. میرا جواب ایک دم سننا اور سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا, یہ یوٹیوب پہ ڈل جائے گا, آپ اس کو 2-3 دفعہ سنیں گے تو تمام صورتیں کلیئر ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ بھائی نے کہا کہ انہوں نے ایک پلاٹ خریدا تھا اور ابھی اس پر سال نہیں گزرا, 90% پیمنٹ اس کی دے چکے ہیں اور تجارت کی نیت سے ہی لیا تھا. زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں, جب اس مال تجارت پر ابھی سال نہیں گزرا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جب یہ سال گزر جائے گا پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کیجئے گا. یہ کہتے ہیں کہ یہ دبئی میں, ابو ظہبی میں ہوتے ہیں یا دبئی میں ہوتے ہیں, بہرحال 3 دن کے لیے دوسرے سٹی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں مثال کے طور پر اور وہاں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ مقیم ہو گئے. اب اگر یہاں سے آپ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جائیں گے تو پھر آپ شرعی لحاظ سے مسافر ہوں گے. یعنی جیسے آپ دبئی کی حدود سے باہر نکلے اور ارادہ 92 کلومیٹرز دور جانے کا ہے تو اب آپ پھر مسافر ہو جائیں گے. دوسرے سٹی میں پہنچے, 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کریں گے, مسافر رہیں گے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ دبئی اور ابو ظہبی کا فاصلہ کتنا ہے. اگر یہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو آپ 3 دن چونکہ وہاں رہتے ہیں, آپ مسافر ہیں, قصر نماز پڑھیں گے. اور اگر یہ اس سے کم ہے تو آپ مقیمی رہیں گے اور پوری نماز پڑھیں گے. ایک انہوں نے کہا کہ یہاں پر پہلی اذان کے ساتھ ہی متصلاً دوسری اذان ہو جاتی, سنت کا ٹائم نہیں دیتے ہیں اور فرائض شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ مطلب ان کا مطلب فقہ جدا گانا ہے, ان کا مسلک جدا گانا ہے, اس لیے وہ سنن پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ حنفی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں. تو دیکھیں, جیسے نماز کے وقت شروع ہو, اذان چاہے نہ ہو, جیسے زوال کے وقت ختم ہو آپ 4 سنن پڑھ لیا کریں, پھر چاہے اذان ہو کوئی مسئلہ نہیں, اس کے بعد متصلاً دوسری اذان ہوگی اور آپ نماز ادا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک بہن نے فرمایا کہ عورت جمعے کے دن کام ختم کرتے کرتے دیر ہو جاتی ہے تو 3 بجے سے زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے, تو کیا وہ ظہر کو اتنی دیر کر کے پڑھ سکتی ہیں؟ گناہگار تو نہیں ہوں گی؟
دیکھیں گناہگار نہیں ہوں گی، بلکہ جو بہنیں گھر میں ہوتی ہیں ان کے لیے افضل اولا یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن مردوں کی جماعت کے ختم ہونے کا انتظار کریں، اس کے بعد گھر میں ظہر ادا کریں۔ تو اب اگر اور زیادہ تاخیر ہو گئی، فرض کر لیں کہ جماعت ہو رہی ہے 2:30 بجے لیکن وہ گھر میں مصروف ہیں اور 3 ساڑھے 3 بجے جا کر نماز ادا کرتی ہیں، یہ بس دیکھ لیں کہ عصر کا وقت کب سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے پڑھنی ہے۔ تو اگر تھوڑا لیٹ کر کے بھی پڑھتی ہیں تو کوئی گناہگار نہیں ہے۔ ظہر کو جتنا ٹھنڈا کر کے پڑھیں گے خصوصاً گرمیوں میں اتنا ہی افضل اور اولا ہوتا ہے۔ تو ہماری بہنیں اگر تھوڑا لیٹ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی عادت ضرور دیکھ لیں۔ بعض اوقات ہم آخری وقت کی طرف نماز کو لے کے جاتے ہیں، اچھا چلو تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھتے ہیں اور پھر یا تو بھول جاتی ہے اور یا نکل جاتی ہے۔ ایسی اگر صورتحال ہے پھر تو جلدی پڑھنا واجب ہوگا، لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، اس طرح کی عادت نہیں ہے، طبیعت پہ کامل کنٹرول ہے، تو پھر دیر سے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل ہمارے گھر میں تھی، پرانی بوتل، تو کیا اس بوتل میں پانی ڈال کر اسے استنجا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی یہ کویسچن ان کا یہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ بھئی اس میں پینے کی ایک چیز تھی، اب اس میں پانی ڈال کے استنجا کے لیے استعمال کرنے میں کیا حکم ہے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اگر کولڈ ڈرنک تھی بھی تو ایسے تو نہیں کہ آدھی کولڈ ڈرنک بھری ہوئی اسی میں آپ نے پانی ڈال کے اس سے استنجا شروع کر دیا، تو یوں اللہ کی کوئی نعمت ضائع نہیں ہو رہی، وہ تو ختم ہو گئی، اس کو کھنگال لے ایک دفعہ اور اس میں پانی ڈال کے اس سے استنجا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کسی ایک بزرگ کا تعویذ میں نے پہنا ہوا ہے، کیا کسی ایک اور بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ کو اسی کے ساتھ میں پہن سکتا ہوں؟ دیکھیں اگر واقعی وہ بزرگوں نے تعویذ دیا ہوا ہے تو پھر وہ اللہ کے پاکیزہ کلمات پر مشتمل ہوگا، اور یہ پاکیزہ کلمات اگر آپس میں ٹچ بھی ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ چنگاری نکلتی ہے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو ہے، کوئی مطلب چنگاری نکل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا، آپ پہن سکتے ہیں، بالکل دونوں کی برکت اور فائدہ حاصل ہوگا۔ آخری کویسچن بس زید، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میری بیوی بعض اوقات ایسی جگہ جانا چاہتی ہے جہاں بے پردگی کا اندیشہ ہے، میں منع کرتا ہوں لیکن میرے ماں باپ لے جاتے ہیں، اور میری بیوی میری نہیں سنتی، ماں باپ کی سنتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں آپ کے والدین بھی گناہ گار ہیں اور آپ کی زوجہ بھی بہت شدید گناہ گار ہے۔ عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور جبکہ حق شرع بھی یہاں شامل ہے کہ جہاں بے پردگی کا اندیشہ ہو وہاں پہ عورت کو جانا منع ہے۔ اب آپ کے والدین اپنی بزرگی کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو ڈھال بناتے ہوئے آپ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں اور بہو کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، بالکل ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کو مکمل طور پہ اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔